بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 35 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 36 سے درس کا آغاز ہے۔ آج کی اس خصوصی نشست میں بیٹھک میں درس جیلانی کے فیوز و برکات سے خصوصاً اور اخص الخاص، یہ بہت اہم، اخص الخاص غوث پاک کی اصل، سادات کی فخر، مشائخ کی بنیاد، نسل مصطفیٰ کی اصل، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ صالحہ صائبہ رضیہ راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہا وعلی بعلہا وجدہا کی بارگاہ اقدس میں میں نہیں، بارگاہ اقدس سے کچھ فیوز و برکات لینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوں تو تاریخ اور سیر کا مطالعہ جب کریں گے آپ تو تاریخ وصال میں حتمیت ہے۔ 3 رمضان اور تقریباً 26 سال کے آگے پیچھے کی عمر پاک تھی، 26 آگے پیچھے اسی لیے کہا میں، یعنی 3 رمضان یہ طے ہے، منگل کا دن، لیکن تاریخ ولادت میں حتمیت نہیں ہے اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں۔ لیکن میں سوشل میڈیا چونکہ دیکھ رہا ہوں اور ہوں بھی سوشل میڈیا پہ، لوگوں کا دیکھا میں نے تو چونکہ مجھے تو فیوز و برکات چاہیے، مجھے تو دن اور تاریخ نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی پیر کے بجائے سنڈے کو بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم ایک دم لینے کو تیار ہیں، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ یا اللہ کے ولی کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ہم ان کو بھی فیوز و برکات کا حامل سمجھیں گے۔ ہاں خیر، اس لیے میں چاہا کہ خاتون جنت کی بارگاہ سے کچھ لے لیں۔ یہ بہت ٹھیک جملہ نکلا ہے، بر وقت بارگاہ میں پیش کریں، یہ ہماری ہمت نہیں ہے، بارگاہ سے کچھ لے لیں۔ اور اس لیے بھی کہ جب میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اچھا آج کی گفتگو کا جو محور ہوگا وہ کیا کہنا ہے، سچ کہا کسی عاشق رسول نے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ صحیح کہا ہے۔ ایک شعر میں تعلق بالرسالت حضرت خاتون جنت کا جو پیش کیا اعلیٰ حضرت نے، غور کریں۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے میں اس عنوان کو توحیدی عنوان بنا دوں، جو ہمارا مقصد ہے الحمدللہ، کیونکہ کچھ سر پھیرے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ سر پھیرے نہیں، دل اللہ پھیر دے ان کا۔ کہ جب شان کسی کی یا عظمت کسی کی قرآن میں مذکور ہو جائے تو وہ عظمت ٹیمپروری نہیں ہوتی، وہ وقتی نہیں ہوتی۔ بس یہ سب سے اہم بات ہے۔ یہ جملہ بول کر میں اس جملے کا رد کرنا چاہتا ہوں جو بولتے ہیں کیا لے کر بیٹھے ہو ہر سال۔ سوال ہے، جب تلاوت قرآن بند نہیں ہو سکتی تو تلاوت قرآن کا مقصد کیسے بند ہوگا؟ قرآن کے مواد، مضامین، مقاصد، محامل اور ان کے مصداقات جو ہیں وہ کیسے بند ہوں گے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں
کہ آج کی خصوصی شام 20 جمادی الاخر کے حوالے سے کیا کہنا ہے. یہ کتاب جب چھپی تھی تو اس کا رنگ بھی بڑا خوبصورت تھا، ہے نہیں؟ قرآن اور اہل بیت، یہ کتاب ہی، حالانکہ اس میں سمجھتا ہوں کتنی آیتیں، 20 آیتیں ہیں. واہ، مقبول بارگاہ خاتون جنت. اچھا، میں اس کو کھولنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا. ابھی جب بیٹھا ہوں تو سوچا میری کتاب ہے کیا، ابھی نکالا نا میں. واہ واہ، گویا اندر سے وہ کہہ رہی ہوں ارے میں قرآن میں موجود ہوں، ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو، اور تم نے لکھا ہے قرآن اور اہل بیت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جیلانی سے بھی، سورہ دہر کی تفسیر سے بھی، غالباً اس میں میں مینس کیا ہوں یا نہیں، اس میں لکھا ہوں یا نہیں. اگر نہیں لکھا ہوں تو میں ابھی کتاب پیش کروں گا، پہلے دیکھتا ہوں کہ لکھا ہوں یا نہیں. اچھا، اس سے پہلے چونکہ وہ سورہ دہر پارہ نمبر 29 میں ہے، عنوان ہے خاتون جنت کی شان بزبان قرآن. اور یہ اتنا اعلیٰ عنوان ہے کہ اپنے تو اپنے خوش ہوں گے ہی، غیر بھی سرنگو ہونا پڑے گا جب بزبان قرآن بول دیں گے. ہاں، ہاں، الحمدللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہم. واہ واہ، لکھا ہے میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی حوالے سے. واہ سبحان اللہ، واہ میرے غوث. اچھا، کیا کہنا ہے. خدا جب کام لیتا ہے تو ایک شام دیتا ہے. ایک شعر بھی اس وقت میں اس کتاب میں دیکھیے. واہ، یا خدا ان کی محبت دل میں ڈالے رکھ صدا، تاکہ ہو انسانیت کے زمرے میں میرا شمار. اس وقت شعر بنا تھا یہ، پھر کبھی آج میں بول رہا ہوں یہ شعر کو. اور کیوں دیکھیے انسانیت کے زمرے میں، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ دہر میں اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اور اس میں شان خاتون جنت ہے. یا خدا ان کی محبت سے مراد اہل بیت کی محبت، اور اصل اہل بیت تو یہی ہے. اصل اہل بیت علمی جملہ ہے. ان کی محبت ڈالے رکھ دل میں صدا، تاکہ ہو انسانیت میں، سورہ انسان میں خاتون جنت کی شان بیان کر کے تو نے انسانیت کا درس دیا ہے کہ ان کی محبت انسانیت بنا دے گی، انسانیت کے زمرے میں لا دے گی. وہ انسان ہی نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت نہیں ہے جن کے دل میں، خصوصاً خاتون جنت کی. واہ واہ، تاکہ ہو انسانیت میں، تاکہ ہو انسانیت کے زمرے میں میرا شمار. سبحان اللہ. آج کر دو، میں کہہ رہا ہوں آج کر دو، دنیا کو آج مطلب شیئر کر دو، اجازت دے رہا ہوں میں، کر دو، ڈرو مت. ان کے شہزادے کے حوالے سے میرے اعلیٰ حضرت ایک اور شعر فرماتے، اور شہزادے جتنے ہیں اس شاہ کے، جتنے اب ہو گئے قیامت تک کے لیے، اور شہزادے جتنے ہیں اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. مکانت بمانا عظمت، ان سارے عظمت والوں پہ لاکھوں سلام. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. خیر، اب میں 3 آیتیں خاص طور سے آج پیش کروں گا. 3 آیتیں. ہاں، تفسیر جیلانی جلد 5 صفحہ نمبر 236. اچھا، یہ بھی ہے. 3 آیت مجھے پیش کرنی ہے آج. 3 آیت سے ان کی شان میں، ان کی شان سے کچھ لینا ہے مجھے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مجھے یہاں نہیں وہاں چاہیے نام انشاءاللہ. خیر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60.
1 جس کو آیت مباہلہ کا بھی عنوان دیتے ہیں، مگر یہ چونکہ عنوان بڑا عام ہے، میں اس عنوان میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں جو اس حدیث سے اشارہ کروں گا میں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا کہا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت والی عورتوں کی سردار۔ وہاں نہیں کہا کہ جوان یا بوڑھی، حسن حسین کے لیے ہے نوجوانوں کے، لیکن یہاں کیا کہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ اب اس کے نقطے کو میں آج قرآن سے، یعنی تفسیر حدیث میں قرآن سے آج پیش کر رہا ہوں، اور میری مدد کریں گی خاتون جنت۔ ہاں دیکھیے آیت مباہلہ کا پہلے عنوان سنیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کے نجران کے نصارہ کو، نجران جگہ ہے، ہاں، یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر کے آتے ہیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص جن کا نام عاقب تھا کہا کہ اے عبد المسیح، عاقب کو وہ مسیح کی طرف نسبت کرتے تھے نا، معبود سمجھتے تھے ان کے، اس عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان کے سب سے بڑے عالم نے کہا اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو امام حسین ہے اور دستے مبارک میں حسن کا ہاتھ ہے، اور فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہی نوٹ کیجئے گا کہ قرآن میں ہے ان کا صرف، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما و سلام اللہ علیہما کے پیچھے، حضور کے پیچھے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں، اب یہاں پر ایک نقطہ بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں یا یہ سب اعلیٰ ہیں؟ ڈویژن اگر کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اپنے پاس اور اپنے اندر یا اپنی جگہ میں رہ کر شان علی اور شان فاطمہ بتانا چاہتے ہیں، حسنین کریمین کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ میں نبی ہو کر دعا کر دوں تو کیا سے کیا ہو جائے، لیکن میں اس دعا میں آمین کا عنوان چاروں کو دینا چاہتا ہوں، چاروں کو دینا چاہتا ہوں، اور عظمت اسی سے سمجھ لو کہ نبی کی دعا تو ڈائریکٹ بھی قبول ہو جائے گی، اے ڈائریکٹ کا عقیدہ رکھنے والے اہل حدیث وہابی، صحیح ہے نا؟ اور نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ وہ تو ڈائریکٹ ہی کرے نا، لیکن نہیں، نبی کہہ رہے ہیں کیا کرو کہ کیا کہا دیکھیے، جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، جواب دعا ہے یہ، آمین جواب دعا ہے۔ ہاں، نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کر دیں، پہاڑ کو ہٹا دینے کی، تم تو ایک پتھر سے مر جاؤ گے، وہاں پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ بس اس لفظ میں آج کے سادات کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے آپ زمین کی امانت ہو، سمجھو اس امانت کو، آپ خالی سر اٹھا دو گے نا تو خدا کی قسم ساری یہودیت و نصرانیت اور ظالمیت ختم ہو جائے گی، لیکن اپنا اسٹیٹس سمجھو، اپنا لیول سمجھو، بکو مت، آپ تو خریدنے والے ہو۔ ہاں خیر، قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا، ٹیکس ہے نہیں، منظور کیا، مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا۔
وہ اور عذاب کے درمیان کچھ فاصلہ ہی نہ تھا. اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے. اب یہ تو پس منظر ہوا، مگر اس میں ایک نقطہ میں دینے جا رہا ہوں جو تمام اہل محبت سے گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھیے گا. 4 ہے نا، ایک حسن ایک حسین، ان میں دونوں کو بیٹا کہا گیا ہے، اور ایک علی ایک فاطمہ. علی کو نفس کہا گیا اور حضور دونوں مل کر انفسنا. لیکن حضرت فاطمہ ایک ہے نا. اب وہ دیکھیے گا، نساء سیدۃ نساء اہل الجنہ میں بتانے جا رہا ہوں. ساری روئے زمین کی عورتیں حضرت فاطمہ سے اوپر کو چھوڑ کر، یہ بھی ہمارا عقیدہ لیول رہنا چاہیے کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ ہے ماں ان کی، ام المومنین ہے. ہاں، بلکہ وہ اصل فاطمہ ہے کہ نہیں؟ یہ نسل رسول کی اصل ہیں لیکن وہ اصل فاطمہ ہے. خیر، تو لیکن ہیں تو اکیلی نا، اور اکیلی کے لیے عربی ہوتی امرأتن. امرأتن پلورل بولتے نا، ہاں، سنگولر کے لیے ایک کے لیے امرأتن عربی آتی. سمجھ رہے نا؟ جیسے کہ یوں سمجھیے کہ مرد مانے رجل مانے مرد، اور اگر زیادہ ہو تو رجال آئے گی. تو ایسے امرأتن مانے ایک عورت، زیادہ ہو تو نساءن، نسوتن، نساءن اور نسوتن. قرآن میں ہے کہ نساءنا و نساءکم، اپنی عورتیں ہم بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. تو چلیے ان کے پاس تو عورتیں تھی، یہاں تو صرف حضرت فاطمہ ہے. اب اشارہ سمجھ میں آیا؟ ایک ہو کر ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ساری عورتوں کا ڈیپینڈ حضرت فاطمہ ہے. ساری عورتیں اگر جنت جانا چاہتی ہیں ان کے بعد خصوصاً تو حضرت فاطمہ کو بیس بنائے، آئیڈیل مانے. صرف دعاؤں میں نہیں. میں ایک جملہ یہاں پر جلدی سے کہہ دوں، مس یوز مت کرو. مصری کے انتظار میں رہنے والے قاضیوں اور علماء، آپ بھی جن کی شادی میں جاؤ تو پہلے پتا کر لو کہ کہیں جوڑے گوڑے کی تو شادی نہیں ہے، کہیں جہیز وغیرہ کی تو شادی نہیں ہے، کہیں لین دین کی تو شادی نہیں. دھیان دیجیے گا، کیونکہ علی اور فاطمہ سے ایک تشبیہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کے جوڑے کو علی اور فاطمہ کے کی طرح، ان کی طرح محبت اور الفت پیدا کرنا. علی تمہاری اس عورت کو کوستی ہوں گی جو عورتیں فجر کی نماز چھوڑتی ہوں گی یا میک اپ کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑتی ہوں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم علی اور فاطمہ سے تشبیہ دو اور جوڑے کو ویسا نہ بنانے کی کوشش کرو. ان کی سیرتوں کو نہ پڑھ کر کے دلہن بنو، ان کی سیرتوں کو نہ پڑھ کر کے، مطلب یہ کہ علی جیسی سیرت کو نہ پڑھ کر کے تم دلہا بنو، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس اشارہ کو بھی سمجھیں آپ. تو نساءنا کہہ کر کے اشارہ کیا، ایک ہو کر انیک کی حیثیت رکھتی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. یہ قرآن کی ایک آیت کریمہ سے ان کی بزم خدمت میں ان کی شان سے فیوز لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی 61. اب جو ہے سورہ بڑی اہم بھی آ رہی ہے، دیکھیے گا. سورہ احزاب کیا کہنا ہے. خدا کرے سارے بدعقیدے خندق میں چلے جائیں، ہاں، یا پھر اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں، یو ٹرن ہو جائیں. لیکن دھیان رہے کہ ہم صرف نظر نیاز والی جماعت نہیں ہے، ہم حقیقت میں اہل توحید ہیں اور حقیقت میں اہل ایمان ہیں. الحمدللہ. قرآن پاک سے کانسیپٹ سنیے خاتون جنت کی عظمت کا، اور چھوٹی موٹی کتابوں کے حوالے سے کوئی غلو اگر کر دیا ہے تو آپ اہل سنت پر ریمارک نہیں کرنا، کھلی بات ہے نہیں. ہاں، قرآن پاک سنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. سبحان اللہ. 33. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ تو چھوڑ دیجئے، اس کو بعد میں کروں گا. میں پس منظر یہاں پر صرف دینا، شان مجھے حاصل کرنا ہے، فیض لینا ہے مجھے بس. اے نبی کے گھر والو،
تم سے ہر ناپاکی کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اللہ تو یہی چاہتا ہے. اس لفظ یہی پر غور کیجئے گا. اللہ یہ بھی چاہتا ہے اگر بولتا نا تو چاہت کا ایک اور عنوان ہو سکتا تھا، لیکن یہی چاہتا ہے یہ بہت اعلیٰ عنوان ہو گیا. اس لیے آج کے سادات طہارت و پاکیزگی قلب و لسان کو اس آیت کریمہ سے دھو لو. الحمدللہ پاکیزہ بنا لیں. آپ کی زبان سے غلط جملے اچھے نہیں لگتے، رب کی چاہت کے خلاف ہے. واہ واہ. یہاں پر اب دیکھیں اس میں گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو. اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں. آیات اور احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی اہل سنت و جماعت یعنی حضرت امام ابو منصور ماتریدی کا قول ہے. یاد رکھیے گا ہم عقیدے میں حضرت امام منصور ماتریدی کے مقلد ہیں. مقلد کا جملہ ٹھیک ہے، مقلد تقلید جو کرتے ہیں عقیدے میں کن کی؟ امام شیخ ابو منصور ماتریدی کی، اور شوافع حضرات شیخ ابو الحسن اشعری کی کرتے ہیں. شافعی حضرات اعمال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. عمل کیسے کرنا اور عقیدہ ہم کہاں سے لیے ہیں؟ شیخ ابو منصور ماتریدی. سبحان اللہ. اور وہ خود کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں. ظاہر ہے بیٹی کا وجود ماں کے بغیر کیسے ہوگا؟ ماں داخل نہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. واہ. خیر، 2 آیت سے فاطمۃ الزہرا کی شان. اب تیسری آیت جو سب سے اہم پیش کرنا ہے، اور آج کو کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے اور اس کتاب سے اب میں اس کو یہ کروں جو ایک شعر میں نے اس عنوان کو پرو دیا ہے اور جو آپ کو مزہ آئے گا الحمدللہ. سورہ انسان میں ہے ان کی عظمت کا بیان. یہ شعر اسی وقت بنا تھا جب کتاب لکھ رہا تھا. سورہ انسان میں ہے ان کی عظمت کا بیان، دیکھ آیت 7 سے 22 تک ہے ذوفشاں. آیت نمبر 7 سے 22 تک ہے ذوفشاں. سبحان اللہ وبحمدہ. کیا شعر بن گیا دیکھیے آپ. تو سورہ انسان میں واہ یہ دیکھیے آیت نمبر 7 سے شروع کر رہا ہوں میں. 22 تک آپ مطالعہ کریں گے، مگر جو میں نے لکھا ہے وہ دیکھیں آپ. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو ابھی نماز میں بھی پڑھا میں نے سیکنڈ ہے نا. الحمدللہ دہل گیا، لیکن میں پڑھا تو مطلب دہل گیا صحیح میں، کیونکہ اس میں جو ایک لفظ ہے وہ ابھی آ رہا ہے. اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات اللہ پاک آپ لوگ جو لائے ہیں قبول فرما لے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الحسن والحسین سلام اللہ وصلاته على جدهما ووالديهما وعليهما مرضا مرضا هائلا فعادهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ناس فقالوا يا ابا الحسن لو او لم نظرت یا لما نظرت على ولديك فنظر على علي وفاطمة على النبي وعليها وابنيهما عليه الصلاة والسلام وفي جارية لهما صوم 3 أيام إن برئا ثم لما برئا صاموا وما معهم شيء إلى آخره. غوث پاک کی بھی روایت ہے اس میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جب سخت بیمار ہو گئے. یہ بہت بڑا آج کی ہماری تمام بہنیں اور بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں خاص طور سے یا دیکھیں گے اس کلپ کو، اس کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اپنی اولاد کو کیسے اور کس طرح سے کس حال میں، خوشی کے حال، غم کے حال، کن کن حالات میں کیسے مطلب ان کی تربیت کرنی چاہیے. یہ دیکھیے تربیت نبوت فاطمہ کے لیے اور تربیت فاطمہ اپنے دونوں بیٹے کے لیے بالذات نبی نے کی ہے، بالواسطہ فاطمہ نے کی ہے. اور چونکہ اگر فاطمہ نے بھی کی ہے تو نبی ہی کی تربیت کہلائے گی. کیسے کی ہے دیکھیں. کہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سخت بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاک کوئی اگر خاندان میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو بیمار پڑ جائے تو وہاں یہ نہیں دیکھنا چاہیے
کہ ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا، سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا، اے ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت، آپ اپنے بیٹوں کے لیے نظر کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، عورتوں کو جو اٹریکشن چاہا ہوں میں یہ اسی لیے مشورہ دیکھیے، آئے ہیں تو آ کر کے حضرت حسن یا حسین کو دلاسا دے دیتے، علی کو دلاسا دے دیتے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ اور ان دونوں کی کنیز فضہ نے اس طرح نظر مانی، اچھا واہ، یہ ہے نسبت، دیکھیے کنیز ہے لیکن نیکیوں میں ساتھ ساتھ ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے خدمت گزاری، یہ ہے اطاعت گزاری۔ خادم اور مخدوم نہیں دیکھتے وہاں، واہ واہ، توحید کے باب میں یہ تینوں روزہ نظر مانی کہ یہ تینوں روزہ رکھیں گے اگر حسنین شفا پا لیے۔ چنانچہ جب یہ دونوں شہزادے بیماری سے شفا پا لیے تو ان تینوں نے اس حال میں روزے رکھے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو حضرت علی شمعون خیبری نامی سے 3 سا جاؤ کلو کے حساب سے کر دیتا ہوں ترجمہ، قرض لے آئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 سا کو گوندھا اور 5 روٹیاں بنائیں۔ کیوں بنائی 5 روٹیاں؟ 3 یہ تھے، 2 کیونکہ یہ حضرات بھی 5 تھے، علی، فاطمہ، فضہ، حسن، حسین سلام اللہ علیہ۔ پھر افطاری کے لیے ان سب کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا تو اس وقت دروازے پر ایک مسکین آ پہنچا، ہائے ہائے ہائے، تو سبوں نے مل کر وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ میں اس کے منظر اس طرح کھینچتا ہوں کہ سب تیار تھے، اب مہوٹ کے پاس لانے والے تھے کہ دستک دیا دروازے پر۔ تو فاطمہ نے کہا، علی دیکھو، آواز آ گئی، کہا دے دو، جا کر اس مسکین کو دے دو۔ سب نے دے دیا اور خود پر اس مسکین کو ترجیح دیا، اور کچھ کھائے بغیر پانی پی کر سو گئے۔ کل میں ایک جگہ پانی لینے گیا تھا ایسے ہی، تو ایک شخص کہیں سے پیسہ مانگنے کے لیے آیا، پیسہ وہ گن بھی رہا تھا، وہ بہت تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کر کے، چھوٹی سی بات ہے، ریلیٹڈ ہے، اس لیے چونکہ عبرت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر نہیں دینا ہے تو آپ معافی مانگ لیجئے ان سے، کیونکہ اللہ پاک انہی کی وجہ سے آپ کو مال دے رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ تمہیں ہم کمزوروں کی وجہ سے مالدار بنا رہے ہیں۔ تو اس نے گن رہا تھا اور اس کو گننے کی وجہ سے ہی لگا کہ 10 روپے مل جائے گا، وہ مانگنے جاگا، ڈنٹا اٹھاؤں کیا، جاتا کہ نہیں، اور ایک گالی بھی بک دیا جو میں بکنا نہیں چاہتا ہوں، پوتر محفل ہے، پاک محفل ہے الحمدللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر میری بات یہ آپ تک پہنچ گئی ہو تو توبہ کر لیں، کسی بھی فقیر کو دینا ہو تو دل سے دو اور دعا مانگو، نہیں تو مت دو اور معافی مانگو، نہیں تو مت دو اور معافی مانگو۔ خیر، خود پر اس مسکین کو ترجیح دیا اور کچھ کھائے بغیر پانی پی کر سو گئے۔ اور اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے وہ لفظ بھی سمجھیے گا، اس حال میں روزہ رکھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی نہیں پہلے سے بھی۔ اب تب آپ کو سمجھنے میں آئے گا مزہ۔ کچھ کھائے بغیر پانی پی کر سو گئے، پہلے بھی کہاں کھائے تھے، اور صبح روزے کی حالت ہی میں کیے۔ پھر جب شام ہوئی تو یوں ہی کیا، 1 سا جو کی 5 روٹی پھر بنائے اور کھانے کے لیے رکھا۔ پھر وقت افطار ایک یتیم آ پہنچا تو سبوں نے اس یتیم کو خود پر ترجیح دے دیا، یعنی کھانا دے دیا، اور بے کھائے روزہ رہ گئے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح معمولات رہے۔ پھر وقت افطار ان تمام کے سامنے ایک قیدی آ گیا، تو تیسرے دن بھی ان سبوں نے سارا کھانا دے دیا اور بغیر کھائے رات گزار لی۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ بغیر کھائے رات گزارے، معاملہ یہ ہے کہ آغاز ہی بغیر کھایا کیا انہوں نے تو سحری بھی نہیں کیا تھا پہلے دن۔ اس حسن معاملت کو دیکھ کر رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو یہ آیتیں لے کر بھیجا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے یوں خوشخبری دی کہ یا نبی اللہ، آپ کو
آپ کے اہل بیت مبارک ہوں۔ پھر چونکہ ان اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان تینوں پر کھلا کر جو احسان کیا، اس احسان میں ان سبوں نے اپنے اندر اللہ کی رضا کی طلب، دین پر ثبات قدمی اور اللہ سے شوق ملاقات کو چھپا رکھا تھا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اور دین پر ثبات قدمی اور شوق ملاقات، اللہ سے شوق ملاقات کو چھپا رکھا تھا دل میں۔ جو ان تینوں نے ان کھانوں میں دیکھا تھا، قرضے والے کھانے میں، تو اللہ پاک نے ان تینوں کے موافق ان کے حق میں یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمایا۔ آیت نمبر 9 کو فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے مسکین، اے یتیم، اے اسیر، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم جو تمہیں کھلائے ہیں تم مجھے شکریہ ادا کرو، بے شک ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور آئندہ بھی کھلاتے رہیں گے، بدلے اور شکر گزاری ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ یہ اہل بیت مس یوز کرنے کے لائق نہیں ہے۔ امت محمدیہ، یہ اہل بیت کی اصلیں خصوصاً علی، فاطمہ، حسن، حسین، میں ان پر اب کچھ نہیں کہوں گا۔ دھڑکتا ہوا دل رکھو، نم آنکھیں رکھو، زبان محبت والی رکھو، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی فاقہ نہیں آئے گا گھر میں۔ جو اللہ ان کے لیے آیتیں نازل کر سکتا ہے وہ دسترخوان کیوں نہیں نازل کیا؟ گویا اللہ پاک اہل بیت کی شان کو یہی چاہتا تھا کہ تمہارا گھرانہ سخاوت کا گھرانہ ہے اور تمہاری چاہت جو اخروی ہے یہ اعلیٰ چاہت ہے۔ میں خاتون جنت کی ردائے پاک اور خاک پاک کی عظمتوں کے سہارے سے آج امت کی تمام عورتوں سے ایک صرف گزارش کروں گا، شادی کے عنوان میں علی اور فاطمہ کا اگر ذکر ہو تو کبھی یہ پیمانہ بھی یاد کر لینا، کبھی اپنی شادی میں یتیم کو بلا لینا، کبھی قیدی کو بلا لینا، کبھی مسکین کو ترجیح دے دینا۔ پتہ نہیں، یقین سے کہتا ہوں تمہاری شادی ہمیشہ کے لیے سکسیسفل ہوگی، کامیاب ہوگی، اور پھر تمہارے نکاح میں ان کی تشبیہ بھی صحیح ہوگی۔ تو بس آج 22 جمادی الاخری منسوب علی المشہور خاتون جنت کی ولادت مبارک کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ ذکر کر دیا، ورنہ اہل بیت کی محبت ہمیشہ کرتا ہوں، تلقین بھی کرتا ہوں۔ محبت اہل بیت کے کردار و عمل سے نہیں، خون مصطفیٰ سے کرو، رشتہ مصطفیٰ سے کرو۔ اور اے اہل بیت، تم اس پر فخر و غرور مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جب نعمتیں اللہ دیتا ہے محض اپنی مشیت سے تمہیں اہل بیت میں پیدا کیا ہے، یہ فضل ہے، احسان ہے، اس نے تمہیں چاہا ہے۔ اس لیے غیروں کو کیا جب یتیموں، مسکینوں، اسیر تک کو دھتکارنے کا حکم نہیں ہے، تم اپنی اصلوں سے بھٹک مت جاؤ۔ جب یتیموں، مسکینوں، اسیر جو سب سے لو کوالٹی کے لوگوں کو اتنا پیار دیں، اتنی محبت دیں، اتنی پازیٹیوٹی ہو،
تو تم اپنے گھر کے خادم ہوں یا باہر کے غیر سید ہوں، غیر اہل بیت ہوں، انہیں بھی پیار دو، محبت بانٹو۔ یقین جانو تمہاری محبت اگر بانٹنا شروع ہو گئی تو پورے روئے زمین پر جس طرح ایک آمین کہنے کی وجہ سے عیسائیت تباہ و برباد ہو سکتی تھی، اہل بیت اگر یہ احساس ہو جائے تو تم دعا کر دو، پوری روئے زمین پر اہل سنت آباد ہو جائے گی، اہل محبت آباد ہو جائے گی۔ تم ریجیکٹ مت کرو، تم تردید مت کرو۔ بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالی خاتون جنت کا صدقہ نصیب فرما، خاص طور سے ردائے فاطمہ کے صدقہ طفیل میں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں عورتوں کو مغربیت سے بچا لے مولا۔ اے اللہ یہ گھر کی بہنیں بیٹیاں مائیں بیویاں بچ گئی تو باہر جانے والے ان کے شوہر بھائی باپ ماں مرد سب بچے رہیں گے۔ یا اللہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ نصیب فرما، گھر کی تمام بہو بیٹیوں اور عورتوں کو ان کی سیرت عطا فرما۔ پروردگار مشاق دینی تکالیف دینیاں جو فاطمہ یا اللہ میں جانتا ہوں حدیثوں میں نے پڑھے ہیں، جب نبی تڑپتے تھے، جب نبی ٹینشن میں ہوتے تھے تو فاطمہ تسلی دیتی تھی، اور جب فاطمہ تکلیف میں ہوتی تھی تو نبی تسلی دیتے تھے۔ اے اللہ ہماری گھر کی عورتوں کو ایسا بنا دے کہ گھر کے مردوں کو بے فکر کر دے، اور گھر کے مردوں کو بھی ایسی فکر دے دے کہ ہماری بہنوں اور عزت و آبرو کے ساتھ معاملت کا حسن پیش کریں، حسن معاملہ پیش کریں۔ یا اللہ اب کہتا ہوں علی اور فاطمہ کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین کی عظمتوں کا صدقہ عطا فرما، فضا کنیز کی خدمت کا صدقہ عطا فرما۔ ان سب کے صدقہ طفیل میں ہمارے گھروں کو آباد کر دے مولا، نماز سے آباد کر مولا، حج و زکوٰۃ سے آباد کر مولا، دینے والا بنا مولا، محتاج بنانا ہے تو اپنا بنا مولا، سب کی نگاہوں میں محبت والا بنا مولا، زبان و ادا سے، تحریر و تقریر سے، واعظ و نصیحت میں تاثیر عطا فرما مولا۔ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو مولا، کوئی ہمیں تکلیف نہ دے مولا۔ یا اللہ جو مانگنا چاہ رہے ہیں مانگ نہیں پا رہے ہیں پروردگار، لیکن تو جانتا ہے، اگر بہتر ہے تو دے دینا مولا، اور اگر شر ہے تو دور کر دینا مولا۔ لیکن پھر کہوں گا آخری میں، اے اللہ اہل بیت خصوصاً اصل اہل بیت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ طفیل میں ہمارے گھر کی عورتوں کو بچا لے، ہمارے گھر کی بہنوں ماؤں سب کو بچا لے مولا، ان کی سوچ عطا فرما مولا، ان کی سیادت و قیادت میں جنت جانے کی فکر عطا فرما مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ وذریتہ واہل بیتہ واہل محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔